ایک NCPCR ہے، کمیشن ہے، اور وہ مستقل طور کے اوپر جو مدارس ان رجسٹرڈ ہیں، ان ایڈڈ ہیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اس طرح کی قانونی غیر قانونی بلکہ کارروائی کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مدارس کو بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اس کو جمعیت علماء ہند نے بنام NCPCR سپریم کورٹ میں داخل کیا، اور پچھلے ہفتے ان کی وہ تمام کوششیں جو NCPCR کی تھیں ان کو اسٹے کر دیا سپریم کورٹ نے۔ تو ابھی فی الوقت اسی پچھلے مہینے کے اندر یہ دو بڑی کامیابیاں جمعیت کو حاصل ہوئی، بہت لمبی قانونی لڑائی کو لڑنے کے بعد۔ آج کا مجھے جو حکم ہوا ہے، جو بات رکھنے کی، وہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں۔ ایک بہت اہم بات اس میں شروع میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہم سب اس ملک میں آئین کے پابند ہیں، اور آئین ہمارے بزرگوں نے تمام لوگوں سے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی، اور وہ آئین جو ہے وہ ان تمام نسبتوں اور رشتوں کی ضمانت ہے۔ اس آئین میں ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اس مکمل مذہبی آزادی کو حاصل کرنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے وقف کا قانون بنایا گیا، کیونکہ جو مذہبی آزادی آئین دے رہا ہے، اور مذہب کا کوئی پہلو ایسا ہے جس کے اندر حکومت قانون سازی سے اس کو محفوظ کر سکتی ہے، تو اس میں وہ قانون بناتی ہے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ پہلا وقف کا جو قانون بنا وہ انگریزوں نے بنایا 1913 میں۔ آزادی کے بعد 1954 میں قانون بنا، اور 1954 کے قانون کی دفعہ 11 میں جو حضرت بتائی ابھی کہ اس کے اندر اس بات کا مکمل طور پر حکم تھا کہ اس کے اندر وقف بورڈ میں MLAs، MPs اور جو اسلامی قانون کے جانکار ہیں، اور جیسا کہ وہ جمعیت کے قانونی جانکار ہوں، اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کا حکم تھا۔ تو 1954 کی دفعہ 11 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جمعیت کا کوئی ممبر جو ہے وہ وقف بورڈ کا ممبر ہوگا۔ تو یہ اہمیت حاصل تھی آزادی سے پہلے بھی جمعیت کو، اور آزادی کے بعد سلسلے وار طریقے سے، بلکہ آسام کے سلسلے میں بھی حضرت جو NRC ہوتی تھی تو اس کے کاغذات جمعیت کے دفتر میں بھی رہتے تھے، اور اس NRC میں جمعیت کے آفیشیلز بھی شامل ہوتے تھے۔ ہم یہ بنیادی بات سمجھتے ہیں کہ آزادی کے وقت جو بٹوارا ہوا تھا وہ ایک تھا، مگر 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو ایک اور سلسلہ وہاں کھڑا ہوا، اور اس وقت بھی جو ہندوستان میں جو لوگ آتے تھے ان کو ریفیوجی کارڈز وغیرہ دیے جاتے تھے، اس میں بھی جمعیت کا دخل تھا، اور اس میں بھی جمعیت جو ہے وہ ریفیوجی کارڈز وغیرہ ایشو کرتی تھی۔ تو آزادی کے آس پاس 1954 میں، 1971 میں اس طرح کی تمام سرکاری چیزوں میں جمعیت کا مکمل طور کے اوپر استعمال حکومت کرتی تھی اور اس میں شامل ہوتی تھی۔ آج جو یہ ترمیمی بل آیا ہے، اس کے اندر پچھلے 100 سال کی وقف کے سلسلے میں جو قانون سازی تھی اس کو ایک طرح سے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مذہبی قانون سازی میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی قانون مذہب کے سلسلے میں بنتا ہے تو اس مذہبی امور کو جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو، اس کی ایک تعریف، اس کی ایک ڈیفینیشن بنائی جاتی ہے، اس اصطلاح تعریف کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو قانون کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ڈیفینیشن جو ہے، یعنی اس کی تعریف خود سے نہیں بناتا ہے پارلیمنٹ، بلکہ وہ جو موجود ہوتی ہے صورتحال اس کو کیپچر کرتا ہے، اس کو
سچائی کے قریب لاتا ہے اور اس کو لفظوں میں لکھتا ہے اور اپنے قانون میں شامل کرتا ہے۔ اب اگر ڈیفینیشن وہ بنی ہے جو کہ اس مذہبی امور کو اپنے اندر شامل کرتی ہے، تو کیا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیا اس ڈیفینیشن کو چینج کر سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ جس مذہبی امور کو آپ شامل کر رہے ہیں قانون سازی میں، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کو آپ نے ضرورت کے اعتبار سے اور آئین میں جو حکم ہے فریڈم آف ریلیجن کا، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو شامل کیا ہے۔ تو جب آپ نے اس کو شامل کر لیا ہے ایک ایکٹ کے اندر، تو آپ اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم اس کے اندر یہ چیز ہٹائیں گے اور یہ چیز رکھیں گے۔ اب ہمارے یہاں ہندو میرج ایکٹ کے اندر اگر یہ بات ہے کہ 7 پھیرے آگ کے اگنی کے لیے جائیں گے، تو کیا یہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم اب اگنی کو بجھا دیتے ہیں اور 7 پھیرے لیے جا سکتے ہیں؟ اس کا تصور ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وقف کے جو امور ہیں اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کا جو ٹرم ہے، وہ ویسے ہی مذہبی طور کے اوپر جیسا کہ ہے ویسا ہی رکھا جا سکتا ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات یہ بات 1913 سے یعنی انگریز تک اس بات کو کا احساس تھا ان کو، اور وہ مستقل طور کے اوپر چلتا چلا آ رہا تھا۔ اب 2024 کے اس ترمیمی بل میں پہلی بار اس ڈیفینیشن کو چینج کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جیسے پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب نے بات کہی کہ وقف بائی یوزر، یعنی کہ آپ کا ایک قبرستان ہے، اس کے کاغذات کسی کے پاس نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دادا پردادا اور ہمارے والد صاحب اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ قبرستان ہے، اور وہاں کے اوپر لوگ دفن کیے جاتے ہیں۔ ایک مسجد ہے، وہ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ اس میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ٹائم اممیموریل سے یعنی یادداشت کے بھی باہر وہ موجود ہے۔ اب وہ اپنے استعمال ہونے کی وجہ سے وہ وقف مانا جاتا ہے، اور وہ وقف قائم رہے گا، مگر کچھ جگہوں کے اوپر اس کے فرمان موجود ہوتے ہیں، کہیں وقف ڈیڈ موجود ہوتی ہے، کہیں کسی قسم کے کاغذ موجود ہوتے ہیں جو کرنے والا واقف ہے اس کے سلسلے میں کہیں کیا ہندوستان میں 70% تقریباً ایسے اوقاف ہیں جن کے کوئی کاغذات موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ 200-300 سال پرانے ہیں۔ تو اور یہ بات تو سبھی کے اوپر لاگو ہوگی، مندروں کے بھی، گرجا گھروں کے بھی، تمام دوسرے جو مذہبی لوگ ماننے والے ہیں ان کے سب کے اداروں کے کوئی کاغذات 100 سال 200 سال پرانے نہیں موجود ہوں گے۔ آج انہوں نے ڈیفینیشن کے اندر کیا کیا کہ یہ وقف بائی یوزر کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ہٹا دیں گے، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی اس کو ریزن کے کہ کیوں ہٹا دیں گے۔ دوسری چیز وہ لے کر کے یہ آئے کہ وقف کرے گا کون؟ وقف وہ کرے گا جو مسلمان ہو اور کم سے کم 5 سال پرانا مسلمان ہو۔ اب یہ عقل سے باہر کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی بھی مذہب میں داخل ہوا یا اس مذہب کا ہے، اس وقت مکمل طور پہ اس کے سارے اختیارات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو کیوں لائے کہ جو مسلمان ہو اور کم سے کم وہ 5 سال پرانا مسلمان ہو تبھی وہ وقف کر سکتا ہے؟ 2013 کا اس سے پہلے جو پروویژن تھا وہ یہ کہتا تھا کہ کوئی غیر مسلم بھی اس کو کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے راجا تھے جنہوں نے مسجدوں کو، درگاہوں کو، جو مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے پیشکش کی، جائیدادیں دی، ریاستیں دی، جاگیریں دی، اور اس کو استعمال کیا گیا۔ اب انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وقف کرنے والا مسلمان ہو اور کم از کم 5 سال پرانا مسلمان ہو تبھی وہ وقف کر سکتا ہے۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں کہ یہ وقف جب ہو گیا اور اس نے واقف نے یہ کیا تو وہ ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس کی جائیداد اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات تو بنا کہے ہے کہ جائیداد تو اس کی ہوگی ہی،
اس کو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جائیداد اس کی نہیں ہوگی؟ تو اس کا مالک ہوگا تبھی تو وقف کرے گا۔ اور بنیادی بات وقف کے سلسلے میں یہی ہے کہ لوگ اپنی ثواب کی نیت سے، امید سے، صدقہ جاریہ سے، اپنی ملک سے اس جائیداد کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں، اور اس کا مالک اپنے آپ کو مالک کی حیثیت سے ہٹا لیتے ہیں، بلکہ مالک کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد نہ حکومت، نہ کوئی بورڈ، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک نئی شرط اب یہ رکھی کہ جتنے بھی وقف ہیں موجود فی الحال اس وقت ملک میں، ان کو بھی اگلے 6 مہینے کے اندر، خدا نخواستہ اگر یہ بل پاس ہوگا، جیسے ہی 6 مہینے کے اندر موجودہ جتنے وقف ہیں ان کو بھی دوبارہ سے اپنے آپ کو درج کرانا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ایک طوالت پیش خدا نخواستہ آئے گی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی اوقاف ہیں وہ 6 مہینے کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے درج کرائیں، اور اس کے اندر بھی انہوں نے شرطیں رکھی ہیں کہ کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے کہ جن کو وہ پورا کریں۔ اب ان شرطوں کو آج کی تاریخ میں پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یعنی گویا کہ وہ مقصد شاید یہ ہو گیا کہ یہ 6 مہینے کے اندر جب درج نہیں کر پائیں گے تو وہ اس حیثیت سے، وقف کی حیثیت سے فارغ ہو جائیں گے کہ وہ وقف نہیں رہے گا، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے ایک اور شرط یہ لگائی ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے کے اندر یہ رجسٹریشن اور یہ درجی پورٹل کے اوپر اور بورڈ میں نہیں کرائی تو آپ پھر اس کو اپیل بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ آپ کو پہلے تو 6 مہینے کے اندر لازم کیا کہ آپ اس کو کریں، اور اگر آپ اس کو نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اس کو اپیل بھی نہیں کرتے۔ جب جیسا میں نے کہا کہ یہاں کے اوپر کوئی کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، بلکہ وہ جائیداد تو اللہ تعالیٰ کو پیش کی گئی ہے، اور اس کے تمام لوگ، تمام مسلمان اس کی خبرگیری کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں اور اس کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں۔ جو تو گویا کہ قانون کا مقصد وقف ایکٹ کا اس کو محفوظ کرنے کا تھا، بچانے کا تھا، یہاں کے اوپر جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ مقصد اس کو ضائع کر دینے کا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نئی کیٹیگری بنائی کہ گورنمنٹ پراپرٹی، یعنی سرکاری جائیداد۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے، کسی سڑک چلتے آدمی کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ سرکاری جائیداد ہے، تو وہ درخواست کلیکٹر کو دے گا، اور کلیکٹر صاحب کو جب یہ درخواست آئے گی تو وہ اس وقت طے کریں گے، مگر وہ جب تک طے نہیں کریں گے تب تک وہ سرکاری جائیداد مانی جائے گی۔ یعنی کہ جن جائیدادوں کے اوپر پہلے سے سرکار کا قبضہ ہے اور وہ بطور انکروچر ہے اور اس کو موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر قابض ہے، تو وہ کوئی بھی درخواست دے اور کلیکٹر صاحب اس کو اگر ڈکلیئر کر دیں کہ سرکاری جائیداد ہے تو وقف کے زد سے چلی گئی، اور اگر نہیں بھی کریں اور اس کو صرف لیے بیٹھے رہیں، اس پہ کوئی فیصلہ ہی نہ کریں، جب تک چاہیں فیصلہ نہ کریں تو بھی وہ وقف نہیں مانی جائے گی۔ یہ اس کے اندر سرکاری جائیداد کا ایک نیا انہوں نے شروع کیا۔ Wow.